بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما بیش سُہ وقت تہِ یاد کرنس لایق یا یِتھ پٲٹھۍ تفسیری جلالین کِس شرح کمالینس منٛز چھُ لیکھِتھ کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ کٔرِو بیان پننس قومس اور تمن پٲیِو سُہ وقت یاد ییٚلہِ موسیٰ علیہ السلامن پننس تٔمِس سۭتۍ خٲدمس سۭتۍ کلام کوٚر تٔمِس ووٚنُن اذ قال موسیٰ ییٚلہِ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلامو فرمو لفتاہ پننس خٲدمس یعنی حضرت یوشع ابن نون یم پیغمبر ٲسۍ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلامس ٲسۍ تِم بینتھر یہ مفسرین لیکھان چھِ لا ابرح بہٕ روزٕ نہٕ پتھ کینٛہہ یعنی بہٕ روزٕ پکان حتیٰ یوتامتھ نہٕ ابلغ بہٕ واتہٕ مجمع البحرین تتھ جایہِ ییٚتہِ زٕ سمندر چھِ پانہٕ ؤنۍ رلان یہِ کُس جاے چھِ امیُک تعیُن چھُنہٕ کرنہٕ آمُت کینٛژھو چھُ لیوکھمُت بحرِ فارس تہٕ بحرِ روم یِم چھِ أکِس جایہِ رلان لیکن امِچ جیوگرافیکل کنڈیشن وٕچھن والیو چھُ ووٚنمُت یِم چھِنہٕ رلٲنی کینٛژھو چھُ ووٚنمُت زٕ سمندر زٕ بحر رلٕنۍ گٔے حضرت موسیٰ تہِ اوس علمُک سمندر حضرت خضر تہِ اوس علمُک سمندر أسۍ واتو تتی ییٚتٮ۪تھ یِم زٕ سمندر پانہٕ ؤنۍ ملاقات کرن بات تو کچھ نے کہی ہے لیکن اس پر بھی کچھ نے نقد کیا ہے کہ یہ بعید ہے قیاس اس طرح نہیں اور کینٛژھو نے پانہٕ ؤنۍ انہوں نے جمع کیا ہے انہوں نے آپس میں اس کو جمع کیا ہے کہا ہے کہ وہ جگہ دو سمندروں کے ملنے کی جہاں یہ دو سمندر مل جائیں آپس ایک ساتھ یعنی جہاں موسیٰ و خضر علیہم الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہو وہ ان دو سمندر جو علم کے ہیں معرفت کے دو سمندر ہیں یہ دو عظیم شخصیتیں اللہ کے دونوں پیغمبر یہ جہاں ملیں تو یہ تو ہو گیا معنوی طور پر دو سمندروں کا ملنا اور وہاں پر دو سمندر اور ایک جگہ مل کر پانی مل جاتا ہے تو اس جگہ جیسے میں نے عرض کیا اس کا تعین نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون
جو خود بھی پیغمبر تھے. حضرت یوشع بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. آپ انگریزی بائبل میں جائیں گے تو پڑھیں گے جوشوا، JOSHUA، ان کا اسم گرامی ایسا لکھا ہے. اور ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو یوشع. قرآن مجید میں ان کا مبارک نام کہیں نہیں ہے، لیکن بائبل کے نظر سے ہی پھر ہمارے علماء کرام نے اور اسی طرح سے باقی جو علوم کے ماخذ ہیں ان کو دیکھ کر بتایا کہ یہ تو حضرت یوشع ہیں، جو مکمل تاریخی ثبوتوں سے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین بنے. اور پھر جو عمالقہ قوم تھی جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمیں سمندر پار کر کے ان سے جہاد لڑنا ہے، تب تم لوگوں کو ارض مقدس ملے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. قوم عمالقہ، امیلیکس جس کا بائبل میں لکھا ہے امیلیکس، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان فیہا قوما جبارین، یہ تو بہت زبردست مضبوط ظالم قسم کے لوگ ہیں. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم نے کہا تھا آپ جائیے اور آپ کا رب لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. تو وہ جو انہوں نے ارض مقدس کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جانے کا انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے اور پھر جو شرک میں مبتلا ہوئے تو 40 سال تک میدانی تیہ میں سرگردان گھومتے رہے اور اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچے ہی نہیں. جس ارض مقدس کو پانے کے لیے مصر چھوڑ کر آئے تھے، اور ارض مقدس فلسطین شام کی سرزمین ان کو اللہ نے وعدہ کیا تھا میں دوں گا، لیکن کنڈیشن اس کی رکھی تھی. یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس دینے کا وعدہ کیا، یہ 3 وعدے ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب عراق سے نکلے اپنے باپ کے وطن سے، اور سے، پھر وہ آگے بڑھے اور پھر فاران سے، جہاں پر آگے بڑھتے ہوئے حضرت سارہ، پھر آگے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. بیچ میں نقطہ آیا، حضرت حاجرہ حضرت سارہ کے لیے میں نے رضی اللہ عنہما پڑھا. اس پر ایک جگہ میں نے پڑھا ہے، ایک بہت بڑے عالم سے سوال کیا گیا، حضرت مریم ہم پڑھتے ہیں علیہ السلام، ٹھیک ہے علیہ السلام پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، لیکن کم سے کم علمی طور پر یہ رہنمائی کیجئے کہ ٹیکنیکل انداز میں ہم کیا پڑھنا چاہیے. ہم کو ہم اس ٹیکنیکل اور اصطلاحی انداز میں صحابہ کے لیے پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء کے لیے رحمت اللہ علیہ، اور انبیاء کے لیے علیہم السلام. لیکن بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے اولیاء اللہ کے لیے بھی رضی اللہ عنہ. تو کیا یہ غلط ہے؟ لغوی طور پر کوئی غلط نہیں، اللہ ان سے راضی رہے، یہ تو دعا ہے. رضی اللہ عنہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں یہ صحابی ہوں گے، لیکن جہاں اس چیز کے شبہ ہونے کا کوئی خطرہ عالم کو محسوس نہیں ہوتا ہے تو وہ سلام بھیجنے کے اعتبار سے کبھی غیر پیغمبر کو علیہ السلام اور غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں. اہل بیت اطہار کے جیسے
حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بھی محدثین نے علیہم السلام لکھا ہے. حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام لکھتے ہیں. یہ اس زبان اور لغت کے اعتبار سے کہ ان پر سلام ہو اللہ کا، اس میں کوئی ہے. لیکن اصولی طور پر جب ہم تفریق کرتے ہیں صحابی غیر صحابی وغیرہ، اس کے لیے جو کلمات لکھتے ہیں، تو ان عالم نے جواب لکھا کہ حضرت مریم کے لیے رضی اللہ عنہ پڑھے. ہم تو پڑھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام. انہوں نے کہا رضی اللہ عنہ پڑھیں. جواب میں لکھا کیونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے یہ سبق اس طرح دیکھ کر ملا علم کے طور پر کہ ہم صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کسی نہ کسی نبی کے صحابی تھے. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی صحابیہ تھی نا، ماں بیٹے کی صحابیہ تھی. حضرت سارہ صحابیہ تھی حضرت ابراہیم کی، تو اس لیے ان کو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو. خیر میرے کہنے کا مطلب ہے آپ علیہ السلام پڑھیں، رضی اللہ عنہ پڑھیں، چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا اچانک حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، اس کا میں نے جواب دیا تاکہ ذہن سے اشکال نکل جائے. یہ اس لیے، ورنہ غیر صحابی ولی پر بھی بڑے علماء محدثین مفسرین نے رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھا ہے. ہم میں سے کوئی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی کتاب پڑھنے والا ایک دم اعتراض کرتا ہے، کتاب کو انسرکل کرتا ہے، انڈر لائن کرتا ہے، یہاں اس عالم نے غلط کیا ہے، کراس مارتا ہے. کم سے کم یہ بھی دیکھا کرو پہلے ہم چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں، انہوں نے کچھ سوچ کر لکھا ہوگا اور اس میں کوئی، اگر کہیں میں نے لکھا حضرت یا کسی عالم نے لکھا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، یہ تو سب کو پتہ ہے وہ صحابی نہیں ہے، یہاں کوئی اشکال نہیں ہوگا. رضی اللہ عنہ دعا کے لیے، اور اس میں قرآن کی اجازت بھی ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، دیکھیے آگے ہے نا وہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ومن والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. یہ تو تابعین تک چلی گئی فی الحال بات. السابقون الاولون اس میں صحابی آگے، مہاجرین بھی، انصار ہے. پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی تو تابعین آگے، اور بھی صحابی آگے، فتح مکہ کے بعد والے بھی آگے، تابعین بھی آگے، والذین اتبعوہم باحسان قیامت تک والے آگے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. اس میں تو اولیاء اللہ بھی آگے، تو ہر مسلمان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. وہ دعا کے اعتبار سے کہیں گے. صحابہ کے بارے میں یہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، اور عام لوگوں کے بارے میں انشائیہ ہو سکتا ہے. مثلا صحابہ کے بارے میں تو طے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور عام مسلمانوں کے بارے میں کم سے کم دعا ہو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے زندگی میں اپنا کام کر کے چلے گئے. تو آپ سوال پوچھیں گے رضیہ تو پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، تو اس کا کیسے ہو اللہ ان سے راضی ہو؟ خبریہ کبھی انشائیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے یہ تو علماء جانتے ہیں، میں گرامر نہیں بتاؤں گا اس وقت. ہم کبھی کہتے ہیں کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، بظاہر معنی ہے اللہ نے ان پر رحم کیا، لیکن اس کے انشائیہ معنی ہے اللہ ان پر رحم کرے. ٹھیک، تو اسی طرح سے آپ کبھی کبھی ہنستے ہیں، تو میں جب آپ ہنستے ہیں تو مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کراؤں، اضحک اللہ سنک. ٹھیک، اضحک تو پاسٹ ٹینس ہے، لیکن معنی اللہ تم کو خوشی رکھے، خوش رکھے. تو یہ تو فیوچر کے لیے دعا ہے، لیکن جملہ جو استعمال ہوا ٹینس وہ پاسٹ ہے، اضحک. اس کا مضارع ہے یضحک،
خیر تل کسو بھی کس سب کس کو. تو جی یہ تو بہرحال ایک بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درس سنتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے موٹے اشکالات بھی ساتھ ساتھ دور ہونے چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی نسبت بر بنائے حقیقت اپنی طرف کی تھی. بنی اسرائیل میں آپ واز فرما رہے تھے, ایک آدمی کھڑا ہوا, بڑی نصیحت عبرت آموز باتیں فرماتے تھے. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے عرض کیا یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ صاحب شریعت تھے, شریعت آپ ہی جانتے تھے, آپ کو لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا تھا, آپ پر تورات اتری تھی, آپ کے ساتھ اللہ کلام کرتا تھا, تو آپ نے سچ بتایا. کہا کہ اس مرتبے پر اللہ نے الحمدللہ مجھے فائز کیا ہے, اس وقت عالم میں ہوں. لیکن یہ اتنے بڑی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام, سب سے زیادہ ذکر قرآن میں جس نبی کا ہے, سب سے زیادہ ذکر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کل ملا کر ادھر ادھر جب آپ ملائیں گے تو تقریباً قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. بکثرت ذکر. لیکن ایک لطیفہ بتاؤں, 4 ہی دفعہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں. کتنی؟ 4 کتابوں میں لکھا ہے, اور مجھ سے بھی ایک دفعہ پوچھا. ایک اسے آپ ڈیبیٹ کہیے کیونکہ 2 دن تک وہ گفتگو چلتی رہی, اسے آپ بات چیت کہیے, کچھ بھی کہیے. ایک راہب سے ہمارا یہ ہوا, ایک ایونجلسٹ سے گفتگو ہوئی. 1-2 دن 2 دفعہ وہ رہی, لمبی گفتگو گھنٹوں تک. تو چونکہ یہ کتابوں میں اکثر لکھا ہوا ہے تو اس نے بھی وہیں پڑھ کر کے مجھ سے پوچھا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کا ذکر زیادہ ہے قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. تو ہم نے کہا کہ اس سے آپ ثابت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی مذہبی کتاب میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب زیادہ ہے تو بڑے وہ ہو گئے. یہ کوئی بڑا سوال نہیں تھا, تو میں نے جلدی ادھر سے جواب دیا. پھر حضرت موسیٰ کا ذکر حضرت عیسیٰ سے بھی زیادہ ہے تو بڑے وہ ہو گئے, جو تم مانتے ہی نہیں ہو. تو جو جواب تمہارا وہاں ہوگا وہ جواب ہمارا یہاں ہے. اگر آپ دیکھیں گے براہ راست نام مبارک لے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا کم آیا ہے قرآن میں. لیکن اگر آپ معنوی طور پر دیکھیں گے قرآن کی ہر آیت میں حضور کا ہی ذکر ہے, کیونکہ ہر آیت کن پر اتری. اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کیا اس آیت میں حضور کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, اس میں حضور کا ذکر ہے, اس میں ذکر ہے. اذ میں کیا ذکر ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم سے بتائیے, اذ ذکر کیجئے اپنی قوم سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے خادم سے کہا, تو تذکرہ کن کے, یعنی ذکر تو کسی کا ہو رہا ہے لیکن بات اللہ کر کس سے رہا ہے. اب جس سے بات کر رہا ہے ان کا ذکر کیوں کرے گا اس طرح؟ بات تو براہ راست ہو. تو ہر آیت میں بات اللہ کس سے کر رہا ہے؟ اپنے نبی سے. اب جو تذکرہ حضرت موسیٰ کا کرے, حضرت عیسیٰ کا کرے, حضرت ابراہیم کا کرے, تو ان کا تذکرہ تو 2nd پرسن میں ہو رہا ہے, مطلب 3rd پرسن میں ہو رہا ہے. 2nd پرسن تو سامنے ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. تو 1st پرسن کون ہے؟ اللہ. اور بات کن سے کر رہا ہے؟ اور کر رہا ہے تمام نبیوں کے بارے میں. ان نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے, ان کے نام پاک تذکرہ ہو رہے ہیں, لیکن بات ہو رہی ہے اپنے محبوب سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں تم کیوں ڈھونڈنے لگتے ہو کہ بتا ذکر کس کا زیادہ؟ یہ تو سارا ذکر حضور کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. یہ نقطہ ہے ایک.
دوسری بات، جب موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے تھے، اتنے عظیم تھے، تو جو جتنا عظیم ہوتا ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا اگر بال برابر بھی کوئی عمل اتنے بڑے اللہ کو ان کی شان کے مطابق نہ لگے تو ان کو جلدی سکھایا جاتا ہے، ان کو جلدی بتایا جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کبھی نفل کی 2 رکعت بھی پڑھیں تو ہم تو 1 مہینے تک شاید کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے کہ جیسے اب پتہ میں کتنا بڑا ولی ہوں، میں نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ پھر کوئی آپ میں سے کوئی نیک بزرگ، بہت سارے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ تہجد میں 12 رکعت نہ پڑھیں، 10 پڑھیں، یہ اگلے دن روتے ہیں، آج ہم نے تہجد کم رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اگر پورے دن میں ایک سانس میں بھی اللہ کا نام نہ آئے تو وہ روتے ہیں، وہ اس پر روتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد ایک دفعہ چھوٹی تو کتنا روئے، ہے نا کتاب میں لکھا، کتنا روئے کہ میرے سے تہجد چھوٹ گئی، اتنا روئے۔ ہم لوگوں سے اللہ معاف کرے، ہمیں دستگیری فرمائے اللہ، ہماری فرض کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہی، لیکن ہمیں کتنی چوٹ ہوئی۔ اور جب 10 روپے ہم سے نقصان ہو جائیں تب بھی کہو نا اللہ رزاق ہے تو آگے بڑھو، لیکن تب تو روتے ہو۔ اس کا رزاق ہونے کے باوجود ہم نقصان پر روتے ہیں، تو اس کا غفور الرحیم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی عبادت اور دین کی کمی پر رونا چاہیے تھا۔ تو لوگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، عام لوگوں کی جو، وہ خاص لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ پھر سنیے، اس پر بہت سارے لوگ سیکھپا ہو جاتے ہیں لیکن اس کا پس منظر سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اس نقطے کی وضاحت کرتا ہوں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ عام لوگ جسے نیکی سمجھتے ہیں، اللہ کے خاص بندے اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، نفس نیکی گناہ نہیں ہوتی، وضو کرنا نیکی ہے تو یہ سب کے لیے نیکی ہے، راستے سے پتھر کو ہٹانا نیکی ہے، تکلیف دینے والی چیز کو اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا نیکی ہے، نیکی کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن میری بات کا پس منظر کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے، مثلاً آپ جمعہ کی نماز کو آئے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، خطبہ شروع ہی ہونے والا تھا، آپ جلدی جلدی آئے، 5 منٹ تھے، آپ نے سنت کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد خطبہ بھی پکڑ لیا، اس کے بعد نماز کی 2 رکعت بھی ہوگی، اس کے بعد آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی، اس کے بعد آپ مسجد سے نکل گئے، نیکیاں ہو گئی، پوری نیکیاں ہو گئی۔ آپ ہی کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جو ہمیشہ 12 ہی بجے آتا تھا مسجد میں، غسل کر کے آتا تھا، کپڑے پہنے ہوئے آتا تھا، عطر لگاتا تھا، آج وہ 12 نہیں 12:30 بجے آ گیا، اور 12:30 بجے امام صاحب نے مثلا بیان شروع کر دیا۔ یہ آدمی آج سورہ کہف پڑھ کے آیا تھا، لیکن روزانہ کی طرح یہ آدھا گھنٹہ اس کے خلاف آیا، لیٹ آیا۔ اب آپ سب لوگ چلے گئے، یہ صرف توبہ کر کے رو رہا ہے اور خون بہا رہا ہے اور بے ہوش ہو رہا ہے، اور سب لوگ آ رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ کہا آج تاون پیو ماز۔ کیوں؟ میں آدھا گھنٹہ لیٹ آیا۔ آپ جھوم رہے ہو، وہ تو خود ببروٹ،
وہ رو رہا ہے میں 12 بجے کیوں نہیں آیا، میں روزہ نہ تھا. تو دیکھیے اب جو تمہارے لیے جو نیکی تھی تم جھوم رہے ہو، اسے یہ کہہ رہا ہے یہ تو گناہ ہی گناہ ہے، اتنا لیٹ آ رہے ہیں لوگ، یہ تو گناہ ہی گناہ ہے. اگر اس کو اتنا ہو جاتا وہ تو مر ہی جاتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نیکیوں میں، ترقیوں میں، عظمت میں، بزرگی میں بہت آگے ہوتے ہیں، اگر ان سے ان کو کبھی ذہول ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے اپنی لیول میں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک لڑکا جو اسکول کالج جاتا ہے، یہ کاہل آدمی ہے، 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہے. اور ایک بچہ یا بچی ایسی ہے جو 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے پڑھتا ہے. اب اگر اس کا 10 گھنٹے میں کبھی 8 گھنٹے ہو گیا، 2 گھنٹے میں وہ بیمار ہو گیا، اس نے 8 گھنٹے پڑھ لیا تو وہ روتا ہے شام تک آج میری پڑھائی میں کمی ہوگی. اور 1.5 گھنٹے والے کو اگر 1.25 گھنٹے لگایا، وہ سارا کام چھوڑتا کہ آج میں مر گیا، آج میں نے اتنا پڑھا. تو 1.25 گھنٹے میں 15 منٹ بڑھا کر وہ جھوم رہا ہے، اور 8 گھنٹے پڑھ کر وہ رو رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ عام لوگ جسے نیکی کر کے جھوم جاتے ہیں، اور خاص الخاص بندے اگر اپنی نیکیوں میں کمی پاتے ہیں تو وہ روتے ہیں. یہی ہوتا ہے اصل میں. کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے کہ جو سیئات ہوتے ہیں اصل میں بزرگوں کے نزدیک، وہ عام لوگوں کے نزدیک حسنات ہوتے ہیں. اس کی تشریحات لامتناہی ہے، بہت لمبی تشریحات ہے، اتنا تو یاد رکھیں آپ. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت عالم میں ہوں، یہ غلط ہے، اس میں کوئی بات جھوٹ ہے، اس میں نعوذ باللہ کوئی نفس کی طرف بڑھائی کا شبہ ہے، پیغمبر سے ہو سکتا ہے. لیکن اب معاملہ اللہ اور حضرت موسیٰ کا ہے. جہاں تک امتیوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات بڑھا چڑھا کر نہیں کہی، غلط نہیں کہی، خلاف حقیقت نہیں فرمائی، سچ کا، حق کا. یہی ہے، آپ سب سے زیادہ بڑے عالم تھے. اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھا رہے ہیں، میرے موسیٰ اگرچہ میں نے تمہیں کو علم عطا کیا، لیکن تم نے علم کی نسبت میری طرف کرنی تھی، کیونکہ تم موسیٰ ہو، تم میرے موسیٰ ہو، تم معمولی آدمی ہو. آپ نے یہ کہنا تھا کہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. آپ نے کیوں کہا عالم میں ہوں؟ آؤ میں آپ کو سکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ میری قدرت میں کتنے بندے رہتے ہیں. اس پر ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ڈرنے کا مقام ہے. ہم کہنے لگے ارے موسیٰ کو بھی پکڑ لیا، ارے موسیٰ سے بھی غلطی ہو گئی، یہ کہنے کا یارہ ہم کو نہیں. اسی صورت میں ہم نے پڑھا کئی واقعات آ رہے ہیں. اب سنیے، آگے ہم بڑھ رہے ہیں، کئی واقعات ایک جیسے آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہا تم نے مجھ سے سوال پوچھے اصحاب کہف کا وغیرہ وغیرہ، ہم کل آپ کو جواب دیں گے. ہم کل آپ کو، اللہ کی مرضی. آپ نے فرمایا تو کیا آپ نے ایسے ہی فرمایا؟ کیونکہ آپ ایک نظر اللہ کی قدرت کی طرف کی تو ادھر سے جواب آیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے تو جواب آیا، آپ نے اللہ سے مانگا تو جواب آیا. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ آپ نے تو حق فرمایا، صحیح فرمایا. لیکن اللہ نے فرمایا آپ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مربی ہیں پورے عالم کے لیے، آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے ذریعے سے میں نے آنے والے سارے دنیا کے انسانوں کو ہدایت دینی ہے. تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب میں آپ کے ذریعے سے ہی انسانوں کو یہ سکھاؤں گا، جب بھی تم کرنے کا بولو گے تو انشاءاللہ کہا کرو. لیکن اس کا جو قربانی ہوگی وہ آپ ہی کو دینی پڑے گی. کیا دینی پڑے گی؟ کہ میں 15 دن آپ کو وہی نہیں بھیجوں گا. تو آپ کہنے لگیں گے کہ ارے نبی بھی بھول گئے، ارے نبی کو بھی غلطی ہو گئی، نبی نے بھی انشاءاللہ نہیں پڑھا. ارے کتنی بے ادبی کی بات ہے یہ. ہر بات سے ایک چیز ہدایت ملنی چاہیے، اگر ہم بے ہدایت ہو گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کا معاملہ ہے، یہ بندوں اور نبیوں کا معاملہ، یہ اللہ اور نبیوں کا معاملہ ہے. ہاں بندوں کے لیے اس میں یہ
اگر اللہ اپنے نبی کو ادب سکھاتے ہیں تو وہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور اگر ادب سیکھنے میں اپنا نبی بھی اللہ کے دربار میں محتاج ہے تو ہمیں کتنا ادب والا بننا چاہیے۔ اب جب نبی بھی انشاءاللہ نہیں کر رہے تو اللہ وحی کو مؤخر کر رہے ہیں، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم نبیوں اور ولیوں اور علماء اور صلح کے ساتھ بے ادبی کرتے رہیں اور جنت کے وارث بھی بنتے رہیں؟ یہ اللہ کے رسول صرف انشاءاللہ نہیں کہتے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ سچے دونوں، صحیح دونوں، غلطی کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں۔ تب بھی میں نے عرض کیا کہ اتنے بڑے خدا کے نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اتنے عظیم ہو کہ اتنا بھی آپ کی طرف برداشت نہیں، آپ اتنے عظیم ہو۔ اور ہم لوگ ایسے پھر اگر ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ ہو ہم تو پس جائیں گے، ہم تو ختم ہو گئے۔ پھر ہم لوگ مسجد میں بھی بیٹھے، اگر اللہ یہی ضابطہ شروع کرے جو نبیوں کو سکھانے کا کرتا ہے، اور اسے معلوم ہے ہم میں نبی نہیں، اللہ جانتا ہے نا ہم میں نبی، ہم تو ایسا سو گیس مجھے البین پکنا ہو، ان کو کیا کریں؟ ورنہ اگر وہ یہی راڈ عام لوگوں پر لگے، ہم میں سے ایک کو بھی فرشتے مسجد میں بیٹھنے نہیں دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا، مجھے تو پہلے ہی نکال دیں گے۔ آپ کا مجھے نہیں معلوم، کسی کو کسی کا نہیں معلوم۔ مجھے کہیں گے تو قرآن مجید سامنے رکھتا ہے، تو اتنا گندا آدمی تو قرآن سامنے رکھتا ہے۔ ہم میں سے تو پھر بیٹھنے کے لیے کوئی قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن کبھی اس راستے سے شیطان بھی آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ارے تو گندا ہے، مسجد میں مت بیٹھ، پھر تم کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہو تو گمراہی ہے، رحمان کی طرف سے ہو تو ندامت ہے، عاجزی ہے، لیکن بندہ آگے بڑھتا رہے۔ خیر یہ بات ہوگی۔ تو اب جب اللہ نے حکم کیا کہ آپ کو چلنا ہے، مجمع البحرین ایک جگہ ہے، وہاں آپ کو میرا ایک بندہ ملے گا، وہاں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میرے بندوں میں سے فوق کل ذی علم علیم اور بھی بندے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو میں نے آپ کو نہیں دیا۔ یہ جزوی علم ہے، آگے میں اس کی تشریح کروں گا۔ اور وہ فضیلت نہیں رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی میں آگے تشریح کروں گا۔ لیکن آپ نے چونکہ فرمایا کہ میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، اس لیے آگے بڑھیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ایک بندہ آپ کو ملے گا، وہ اس کے پاس وہ علم ہے، چاہے تھوڑا ہے، جزوی ہے، لیکن وہ اسے میں نے دیا ہے، اور وہ آپ کے علم سے اہم علم نہیں ہے، لیکن آپ کے علم سے زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو ملاقات کراؤں گا ایک جگہ۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ ہیں، خود اللہ سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ ان کا مفتی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفتی کون ہے؟ اللہ۔ اور مستفتی کون ہے؟ حضرت موسیٰ۔ سوال حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں، جواب اللہ دیتے ہیں۔ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، فتویٰ اللہ دیتے ہیں۔ یہ علم کتنا مضبوط ہوگا؟ جو کچھ بھی چاہیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بات اللہ سے ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی اللہ نے کہا میری نسبت سے اپنے کو عالم مت کہو، کہو عالم سب سے زیادہ علم واللہ۔ اس کے بعد علماء اسلام کا ادب دیکھو، علماء اسلام کا ادب دیکھو۔ اگر آپ کسی عالم سے پوچھو گے کوئی مسئلہ، وہ جواب دے گا، نیچے لکھا گا واللہ اعلم۔ میں نے تو جواب دے دیا، آپ مطمئن ہو گئے، کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن علم اللہ کو ہے۔ سارے علماء اسلام یہی لکھتے ہیں نیچے واللہ اعلم۔ میں نے انٹرنیٹ پہ ایک سائٹ پہ پڑھا، کسی غیر نے مسلمان علماء پر طنز کیا تھا، جیسے آج کل کے مسلمان بھی مولویوں پر طنز کرتے ہیں، تو کسی غیر نے مسلمان علماء پر طنز کیا تھا، سیٹائر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ارے ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہوتی، ان کو علم پر اعتماد ہی نہیں ہوتا،
10 صفحے پر جواب لکھتے ہیں, بعد میں چھوٹا نیچے لکھتے ہیں واللہ عالم, ان کا سارا جواب ہوا میں اڑ جاتا ہے. یعنی پورا جواب لکھنے کے بعد لکھتے ہیں مجھے خود بھی اعتماد. اب دیکھو اس غیر کی عقل پر ماتم کیجئے, اس کی نظر سے دیکھیے اس 10 صفحات پر عالم نے جو جواب لکھا, اس کی نظر میں اس نے لکھا میں نے جو کچھ لکھا مجھے نہیں پتا میں نے کیا لکھا. اس کے معنی تو یہی ہو گئے. لیکن عالم دین سے پوچھے آپ نے یہ واللہ عالم کیا لکھا, وہ کہیں گے میں نے جو کچھ بھی لکھا یہ تو لکھا میں نے اپنے مطابق, لیکن بہرحال سارا علم کس کو ہے؟ بتائیے یہ احتیاط ہے یا یہ بے اعتمادی ہے؟ یہ احتیاط ہے. میں خیر خواہی میں کہوں گا, اب آپ پر آپ میں سے اس بات کو کوئی لے یا نہ لے, میں خیر خواہی میں کہوں گا علماء کے طالب علم, قرآن کے طالب علم, حافظ, قاری, مسجد کا امام, عالم دین, مولوی صاحب, مفتی صاحب, ان کے مابین, ان کے اندر, ان کے اداروں میں اگر آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے جس پر تنقید کرنی چاہیے, جس پر انگلی اٹھانی چاہیے, اس کے 1000 راستے ہیں تنقید کرنے کے, کنسٹرکٹیو تنقید کرنے کے, غلطیاں دور کرنے کے 1000 پازیٹیو راستے ہیں, اور ایک نگیٹو راستہ یہ ہے سوشل میڈیا پر مولویوں کو بدنام کیا جائے, اپنی مجلسوں میں علماء کے خلاف بولا جائے. قرآن میرے ہاتھ میں ہے, میں قسم بھی کھاؤں تو غلط نہیں ہے, خدا کی قسم ہدایت اور ایمان سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. اب میں اس پر آپ کو کچھ تجربات بتاتا لیکن یہ بات لمبی ہو جائے گی, تو چلیے آگے بڑھیے. یہ بات ایک ہی تک گھوم رہی ہے کہ کوئی ہے نا سوچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا میں عالم ہوں, ایک ہی چیز پر میں گھما رہا ہوں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکا ارادہ کیا, کیا فرمایا, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, میرے ساتھی اٹھو, میرے خادم اٹھو, لا لفتح, میرے ساتھی اٹھو. جی حضرت, چلو اٹھا مچھلی, اس کو تیار کرو, پکاؤ اس کو, بھونو یا تلو اس کو, فرائی کرو, بھرو اس کو زنبیل میں, چلو ہم نے چلنا ہے. جی کہاں؟ چلو سفر کرنا ہے. میں نہیں اب پیچھے ہٹنے والا جب تک میں مجمع البحرین تک نہ جاؤں. کیوں؟ مجھے حکم ہوا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنا منزل مقصود حاصل کرنا ہے. مجھ سے کوئی بندہ ہے جو 2 باتیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے, مجھے اس کو حاصل کرنے کے لیے رحلت کرنی ہے, سفر کرنا ہے. کون کر رہے ہیں سفر؟ سیکھنا کیا ہے؟ صرف ایک بندے سے ملاقات کرنی, صرف بندے سے. اب اس پر اسباق کچھ نکلتے ہیں, اس پر پہلے وہ سبق بتاؤں گا اور پچھلے رکوع کے کچھ اسباق ہیں پھر وہ عرض کروں گا, اس کے بعد آگے بات آگے بڑھاؤں گا. لیجیے اب میں پڑھ لوں گا. یہ ایک تفسیر ہے, خیر اسے میں نے خریدا بھی تھا تقریباً 2022 میں نے اسے مکہ مکرمہ کے میں ایک مکہ جو ہے ٹاور, وہاں گیا تھا اور وہاں میں نے کچھ شاپنگ کی تھی, تو مجھے اس تفسیر پر نظر پڑی تھی, میں نے اسے خرید لیا. اس وقت میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور وہ میں آپ کو یہاں پڑھوں گا اور سناؤں گا. سننے سے آپ کو ایک کیف اور طرب بھی ہوگا, برکت بھی ہوگی, اور وہ سبق بھی بتاؤں گا. ایک چیز تو فرماتے ہیں اس قصے سے, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. وہ وقت بھی یاد کیجئے اور اپنی قوم سے تذکرہ کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں اب نہیں رکوں گا, میں اب کوئی پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک نہ اب میں مجمع البحرین, جہاں 2 دریا معنوی طور پر یا کچھ اس طرح سے ملتے ہیں, یا او امضی حقبا, چلتا رہا ہوں ایک حقب. مفسرین نے لکھا حقب 40 سال کا ہوتا ہے.
کچھ نے لکھا 50 سال کا ہوتا ہے، کچھ نے وقت کم زیادہ لکھا ہے، مطلب میں اتنا چلتا رہوں، اتنا چلتا رہوں گا، اتنا چلتا رہوں گا، کبھی نہیں رکوں گا جب تک نہ اس منزل پر اس بندے سے ملاقات کروں جس کا اشارہ مجھے اللہ نے۔ تو دیکھیں سبق کیا نکالا ہے انہوں نے، زر عالما واستمع منه العلم او اقرأ عليه كتابا او تعلم من ادبه وسمته فذاك من الباقيات الصالحات، یہ لکھا ہے۔ کسی عالم کی زیارت کرو، کسی عالم سے ملاقات کرو، واستمع منه العلم، جاؤ اور خاموش رہو، کسی بھی عالم کی مجلس میں بیٹھو اور اس سے سنو، اس کو مت سناؤ، اس سے سنو۔ وہ کیا سنائے گا؟ علم کی بات۔ او اقرأ علیہ کتابا، یا خود کوئی کتاب لے کر اس کے سامنے پڑھو، قرأ علیہ، اس کے سامنے پڑھو، وہ سنے گا، تم پڑھو وہ سنے گا۔ حدیث کا طریقہ یہ بھی ہے، کبھی متن عالم پڑھتا ہے، خیر وہ تو آپ علم حدیث میں پڑھیں گے نا، حدثنا اخبرنا وغیرہ کی جو اصطلاحات ہیں کب کہاں استعمال ہوتی ہے۔ کبھی عالم کتاب پڑھے گا اور اسٹوڈنٹ اس کو سنیں گے، جیسے کلاسوں میں۔ کبھی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کہے گا اٹھو پڑھو، میں سنوں گا اور پھر میں تم کو بتاؤں گا اس کی تشریح کیا ہے، لیکن پڑھو تم، سنوں گا میں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ اقرأ علیہ کتابا، کبھی اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس کتاب پڑھو، سناؤ اس کو سبق، وہ ٹھیک کرے گا۔ او تعلم من ادبہ وسمتہ، یا تم ہی سیکھو اس کا ادب، اس کا تہذیب، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ سیکھو تم ان سے۔ فذاک من الباقیات الصالحات، یہی ہے تمہاری باقی رہنے والی نیک اعمال، یہی ہے باقیات الصالحات، یہ ہیں تمہارے لیے باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اور آگے اس سے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے بارے میں چند باتیں سن لیجئے۔ ایک توجیہ لکھتے ہیں، ایک آیت سے نکالتے ہیں، الجدل والمخاصمۃ غریزۃ فی الانسان فلیحرص علی تہذیبها وتوجیہها فی الخیر۔ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، آرگیو کرنا، بال کی کھال اتارنا، نون میں نقطہ نکالنا، نہیں جی ادھر سے، نہیں جی وہ ہے نا، ایک سوال کے اندر سے 50 سوال نکالنا، مولوی صاحب کو بھی تنگ کرنا اور لوگوں کو بھی تنگ کرنا، اس میں اپنے کو سمجھنا کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں۔ کہا یہ انسان کی سرشت میں ہے، ہر انسان اس طرح کرتا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ فَلْيَحْرِصْ عَلَى تَهْذِيبِهَا، اپنے نفس کو تہذیب سکھاؤ، اپنے نفس کو رام کرو۔ وَتَوْجِيهِهَا فِي الْخَيْرِ، اپنے نفس کو شر سے ہٹا کر خیر کی طرف لگاؤ۔ کہا اس پر کون سی آیت دلیل ہے؟ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو اکثر لڑائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، یہ تو جھگڑے ہی کرتا ہے، زیادہ آرگیو ہی زیادہ کرتا ہے۔ تو کہا اس آیت سے پتہ چلا اگر تم نے اپنے نفس کو اس جھگڑے سے اٹھا کر کے خیر کی طرف ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا، نفس تجھے دوزخ تک پہنچائے گا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ نہ ماننے کا طریقہ ٹھیک نہیں، یہ سوال پر سوال آرگیو کرنے کی بات ہی نہیں کرنا، صرف باتیں کرنا اور صرف اعتراض کرنا اور صرف جھگڑے کرنا، یہ طبیعت ٹھیک نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ فرمایا، پرانے رکوع جو ہم نے پڑھے، استخدم الترغیب والترہیب فی دعوتک الی اللہ تعالی، ترغیب اور ترہیب سے کام لو، استعمال کرو ان دو طریقوں کو۔ ترغیب، ثواب کتنا ملے گا یہ بتاؤ، ترہیب، عذاب کتنا ہو سکتا ہے یہ بتاؤ۔ دعوت دین کا طریقہ یہی ہے، کہا جب تم لوگوں میں دعوت دو تو نیکیوں پر ابھارنے والے فضائل بتاؤ اور گناہوں سے باز رکھنے والے وعید بتاؤ، وعدہ اور وعید، وعدہ اور وعید دعوت دین کے دو بڑے ستون ہیں۔ تم نے وعدہ بتایا، وعید نہیں بتائی، تو آپ کا ٹینٹ گرے گا ایک طرف سے،
اور تم نے وعید صرف لوگوں کو ایک دفعہ جمعہ پر بیان کیا, صرف جہنم بتایا, سب لوگ مر گئے. ارے بھی تھوڑا جنت بھی بتاؤ, وہ لوگ مر جائیں گے. ایک دفعہ آیا, صرف رحمت بتائی, مغفرت بتایا, اور عذاب نہیں بتایا تو سب لوگ گناہ کرنے لگے. بھئی یہ بھی بتاؤ, یہ بھی بتاؤ. اگر بتاؤ گے کہ اولاد پر کتنا حق ہے ماں باپ کا, تو ماں باپ پر بھی کتنا حق ہے اولاد کا, یہ بھی بتاؤ, یہ بھی بتاؤ. تو ہر چیز کا بتاتے وقت بیلنس کرو, جو میں نے پچھلا بیان میں آپ سے کہا. اس کی دلیل انہوں نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. نبی جب بھی آتے تھے وہ وعدہ بھی بتاتے تھے, وعید بھی بتاتے. اس کے بعد ایک اور چیز فرمائی, تیسری, قد يضرب الله سبحانه الأكنة والغشاوة على قلب العاصي فلا يستطيع تدبر القرآن وفهم أمثاله وقصصه حتى يتوب. جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے, لوٹتا نہیں, گناہوں پہ ڈٹ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک عذاب اس کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ سے اس کو محروم کرتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن کو تو سب سمجھ سکتے ہیں, یہ کیا بس مولوی ہی سمجھیں گے؟ قرآن کو تو سب سمجھ سکتے ہیں. میں بھی تو پڑھا لکھا آدمی, میں قرآن کھولوں گا سمجھوں گا. میرے بھائی, جتنے بھی ذہین لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو گئے وہ سب ذہین ہی تھے. وہ بہت پڑھے لکھے تھے لیکن قرآن پڑھ کر ہو گئے. وہ وقت کے علماء سے زیادہ ذہین تھے, لیکن ایک چیز تھی, وہ نیک نہیں تھے, وہ گناہوں سے اجتناب. اور دوسری چیز تھی, وہ اپنی رائے پر اکڑتے تھے, ضد کرتے تھے, چڑ کرتے تھے. وہ چیزیں نہیں کرتے تھے, مان لیتے. اس لیے انہوں نے ایک بات آخر میں لکھی, ہاں ان کا ایک وجہ ہے ابھی کھلنے کی کہ ان کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا, وہ گناہوں سے بچ جائے. وہ گناہوں سے, گناہگار ہی تجربہ بتا سکتے ہیں آپ کو. بڑا بیمار چھوٹے بیمار کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے. جب ڈاکٹر دو آدمیوں کو کہتا ہے کہ چچی سوئی دود یوس ہمس چھو, تو کبھی کبھی یہ چھوٹا بیمار بڑے بیمار کے پاس جاتا ہے, اچھا اب مجھے بتا پھر کیا ہوتا ہے. تو بڑا بیمار اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ مشورے کے لیے ڈاکٹر بنتا ہے نا. کہ تو آپ نیک لوگوں کے سامنے میں بڑا بیمار آدمی ہوں, میں بتاؤں گا آپ کو کہ کبھی اکثر اوقات قرآن مجید سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, جس دن, جس لمحے, جس گھڑی آنکھ گندی ہو جاتی ہے اس دن قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا. اس دن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. ایک اور دو, جس دن, جس گھڑی, جس لمحہ کسی مخلوق پر آپ نے رحم نہیں کیا ہوگا اس دن قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا. ایک واقعہ بتاؤں گا بس, باقی نہیں کھولوں گا زیادہ, یہ لمبی ہو جاتی ہے بات. ابھی 4-5 منٹ ہیں تو اس میں یہی ایک واقعہ بتاؤں گا, پھر درس ختم ہوگا. ایک عالم علماء کو قرآن کا درس دیتے تھے. کن کو؟ عوام کو نہیں, علماء کو درس دیتے تھے, بڑے علماء کو درس دیتے تھے. اب گھر کا ماحول سب کو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو گھر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اچھا سلوک کرے. اور فرمایا کہ دیکھو میں اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. بتاؤ امت کو یہ سیکھو. تو اس طرح کے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں. تو اس عالم کا واقعہ لکھا ہے, ان کو قرآن مجید کا درس دینا تھا. ان کی تفسیر بھی میں پڑھتا ہوں, ان کی تفسیر پڑھ کر آپ کو درس دیتا ہوں. ان کی بھی کہیں بھی ان کو درس دینا تھا. تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا, بیوی نے ان سے کہا کہ مجھے کہیں بہن کے پاس جانا ہے, وہاں ڈربے میں مرغے ہیں, مرس مز, تو ان کے سامنے دانا پانی رکھنا, کیونکہ میں جا رہی ہوں, وہ تو گئی بہن کے پاس یا کسی رشتہ دار کے پاس. تو ان سے کہا مرس نش کوکر تم ترزیک یا تمن دیزی تو بولتا تریش.
کہتے ہیں کہ میں تو بھول ہی گیا، یہاں تک کہ 10 بج گئے ہیں، مرغے تو ہم سویرے چھوڑتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا دن چڑھ چکا تھا، وہ گئی تھی، میں نے قرآن کھولا اور اب میں درس دینے بیٹھا، سب غائب، مجھے آتا ہی نہیں سامنے، علم ہی بھول گیا، سب بھول گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کون سا گناہ کیا کہ اللہ نے قرآن سے مجھے محروم کر دیا۔ یاد آ گیا، او ہو مرغے تو پڑے ہیں ڈر میں بھی۔ میں جلدی گیا، ان کا دروازہ کھولا، ان کے سامنے دانا پانی رکھا، انہوں نے پیاس بجھائی، کھانا کھایا، اس کے بعد میں آیا، سارا قرآن واپس آ گیا۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں کسی عمل کو، تو جو آدمی کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے، کسی تکلیف میں پھنس چکا ہے، جہالت میں پھنس چکا ہے، سویرے جاگ ہی نہیں پاتا، کہتا ہے میں بھی نماز پڑھوں لیکن پڑھ ہی نہیں پاتا، کہتا ہے کاش مجھے بھی ہدایت ملے لیکن ہو ہی نہیں رہا کوئی مسئلہ ٹھیک، تو توبہ کر لو، حتی یتوب، توبے کی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگو، شاید کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی نافرمانی ہوئی ہے، توبہ سے یہ دروازے پھر کھل جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت سے نوازے۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اگر ہم اپنے کسی گناہ میں نفس اور شیطان کسی مخلوق کے فساد میں پھنس چکے ہیں، فتنے میں پھنس چکے ہیں، اپنے اعمال بد کے فتنے میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ آج اس کو کھول دے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، بے خبر گناہ اور بے خبر عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بھائی کا بچہ بیمار ہے، اس کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اس مجلس میں کسی کا باپ، کسی کا دادا دادی، نانا نانی، باپ ماں، بہن بھائی، بیوی، شوہر، رشتہ دار، دوست، احباب یہاں بھی آیا کرتے تھے، بہت سارے نوجوان دنیا سے گئے، اے اللہ ان کو مغفرت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اس قرآن مجید کے نیک عمل کا جو ثواب ہے ایصال ان کو بھی کر دے، اے اللہ ان کی جنت عطا فرما۔ ہم جو سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، نکاح کا نہ ہونا ہے، نکاح ہونے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا ہے، قرض کا ہونا ہے، تنگ دستی کا ہونا ہے، مسائل پریشانیاں اتنی ہیں، وہ جو کہا ہے شاعر نے، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، مجھے ایک کی کمر توڑ دی ہے زندگی کے مسائل نے، اللہ آپ کے سوا ہم کس سے کہیں، آپ کی ساتھ سنیں۔ کسی کو سنائیں بھی تو وہ کر کیا سکتا ہے، آپ سن بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، آج سب کو اس کی مصیبتوں سے آزاد فرما، پوری انسانیت پہ رحم فرما، مومنین و مسلمین پر رحم فرما، امن و سکون عطا فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما، ہمیں قرآن کا فہم، قرآن کا علم، اے اللہ ان کی ساری عاجزی، ندامت اور اپنے جہل کا اے اللہ احساس عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔